وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 8ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں رب العزت نے یہ بتایا کہ اسلام میں اصل حاکمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ رکوع میں 4 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، قبولیت حق کا تعلق بیرونی عوامل سے نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہدایت یا گمراہی کا دار و مدار مشیت الہی پر ہے۔ نمبر 3، اصل حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اور نمبر 4، شیطان کا طریقہ واردات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایمان کی دولت کیسے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، خلاف عادت نشانیوں سے، معجزات سے نہیں ملتی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت برتتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے آپ میجورٹی کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس سارائیاں کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
الا مستررتم الیہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی، یعنی جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ تھا رکوع نمبر 1، اور اس میں 2 مین پوائنٹس ہیں، ہدایت یافتہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان۔ جن چیزوں سے روکا گیا، ایمان نہ لانا، جہالت کی باتیں کرنا، ایمان والوں سے دشمنی کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں القاء کرنا، جھوٹ گھڑنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، غیر اللہ کے فیصلے چاہنا، اور آخری بات ہے جس سے روکا گیا شک کرنا، لوگوں کی میجورٹی کی اطاعت کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا، گمان کی پیروی کرنا، حد سے نکلنا، خواہشات کی بنیاد پر علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنا، قیاس آرائیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، گمان کے مطابق نہیں، علم کے مطابق زندگی گزارنی، ہر موڑ پر زندگی کے ہر کام کے لیے فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے۔ رکوع نمبر 2 ہے اسلام اور کفر کی کشمکش ہے، 4 مین پوائنٹس ہیں، بے شعوری اور حقیقت شناسی برابر نہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہے شرح صدر بمقابلہ ضیغ صدر، یعنی سینے کی دل کی تنگی، اور نمبر 3 ہے قیامت کے روز حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، اور نمبر 4 شیاطین کے روز و شب۔ تو ایمان کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا اور جہالت، گمراہی اور گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا دونوں یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے، گہرے اندھیروں کے مسافر بنتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاریکیوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے عطا فرمائے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دیا جائے جیسا کہ رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے جلدی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو دوست بنایا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ کرنے والے کام ہے نصیحت قبول کرنا، اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اپنے اعمال کو خوشنما دیکھنا، ہیلے کرنا، آیات کو نہ ماننا، جرم کرنا، اسلام کے لیے سینے کا تنگ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، شرح صدر کے لیے دعا کرنی ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، انسان کے اعمال کے مطابق آخرت کی جزا و سزا ملے گی۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ شیاطین کی پوچھ گچھ حشر میں ہوگی، درجات میں فرق ہے، اور رسوم و رواج کو خدا بنانے والے اور خود ساختہ پابندیاں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے آپ پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ آپ کہہ دیں، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے۔ یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے
ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر عربوں کی بدعت کے بارے میں بتایا، اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے، اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلدی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا میں اولاد کو قتل کرنے والے گھاٹے میں پڑ گئے، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ اور اس میں خاص بات ہے آخرت کی ملاقات سے ڈرنا، اور جن سے روکا گیا دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا، ظلم کرنا، شرک کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، گمراہ ہونا، ہدایت نہ پانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس لیے وہ حاکم ہے۔ حلال و حرام کے مقرر کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل بھی مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، جب وہ پھل لائیں اس کی کٹائی کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور حیوانات کے بارے میں حلال و حرام کے قوانین خود نہ بناؤ۔ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کرنے والے کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرنا، اسراف نہ کرنا، اور جن سے روکا اسراف کرنا، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، علم کے بغیر دوسروں کو گمراہ کرنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں ہر چیز پر اپنے مالک کا حق سمجھنا ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے بچ کر شیطان کی پیروی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے جس میں حق قانون سازی کی بات ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ وحی الہی کے مطابق حرام اشیاء، یہودیوں پر سزا کے طور پر حرام کی گئی اشیاء، اور حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کا اختیار نہیں۔ پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کے بارے میں آپ کہہ دیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے
میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو کہ وہ اس کو کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو، جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ پوچھیں، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ۔ تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور تم محض قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ تو جان لو کامل دلیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیں کامل دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو وہ ضرور ہدایت دے دیتا۔ آپ کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ایک بار پھر کرنے والے کام ہیں جھوٹی گواہی نہ دینا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، جن سے روکا گیا، نافرمانی کرنا، حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا، شرک کرنا، گمان کی پیروی کرنا، قیاس آرائیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سچی دلیل کے سامنے جھکنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایات ہیں، اور موضوع اس رکوع کا اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا،
بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، قتل نہ کرنا، عقل سے کام لینا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، پیمانے اور وزن انصاف کے ساتھ پورے کرنا، انصاف کی بات بولنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کی پیروی، نصیحت قبول کرنا، نیکی کی روش اختیار کرنا، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لانا، اور جس سے روکا گیا اللہ کے راستے کے ماں سوا دوسرے راستے کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس رکوع میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے قانون کو لکھ کر معاہدہ کرنا ہے۔ یا اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے قانون کی پابندی کروں گی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم اور قانون ساز ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب، قانون شکنی، اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے کرنے والوں کا دین سے تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے یعنی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا دین میں فرقہ بندی کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے دین کا راستہ دکھایا جو سیدنا ابراہیم کا دین تھا۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے تو مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے، ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی یعنی گناہ مگر اسی پر اس کا وبال ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشیں بنایا، تم میں بعض کو بعض پر درجات اور رتبہ دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے کتاب کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یکسو ہونا، فرما برداری کرنا، اور جن سے روکا گیا
اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اس کے احکامات سے منہ موڑنا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، شرک کرنا، آپس میں اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اپنی زندگی کے لیے نصب العین بنانا ہے۔ کہہ دو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الاعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 206 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کا عنوان ہے نزول کتاب کا مقصد، اور 3 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ نزول کتاب کا مقصد اور جھٹلانے والوں کا دنیاوی انجام اور اخروی انجام۔ حروف مقطعات ہیں الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا انا کننا ظالمین، کہ ہم واقعی ظالم تھے کیا تھا۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ علم والے لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور اس دن وزن برحق ہے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے کتاب کے ذریعے سے خبردار کرنے سے دل کا تنگ نہ ہونا، کتاب کے ذریعے خبردار کر کے اسے نصیحت کا ذریعہ بنانا، قرآن کی پیروی کرنا، شکر ادا کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا قرآن کے ذریعے خبردار کرنے سے دل کا تنگ ہونا، نصیحت کو نہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنا، اور شکر میں کمی۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، انسانیت کے سفر کا آغاز ہے، اور اس کے مین پوائنٹس ہیں آدم علیہ السلام کی تقریب ولادت کا انعقاد، شیطان کا فریب، ہمیشگی کی زندگی، مارکہ خیر و شر کا آغاز، دوران مہلت ابلیسی پروگرام، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جاؤ اس سے، کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم یہاں رہو اور تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔
تو ابلیس نے انسانوں کو بہکا کر ناشکرہ بنانے کا اعلان کیا تھا، پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور شیطان سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گناہ پر توبہ سکھائی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اور جن سے روکا گیا تکبر کرنا، دھوکے سے برائی پر مائل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، گناہوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے لباس انسانیت کی نشانی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، شیطان کا فتنہ اور بچاؤ کی تدبیر۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ پھر فرمایا اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات کے بارے میں حکم دیا ہے، آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو ہدایت کی توفیق دی اور دوسرے پر گمراہی کو چسپاں کر دیا۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر
شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے اور حد سے نہ گزرنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تقوی کو لباس بنانا، لباس سے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا، یہ کرنے والے کام ہے۔ نصیحت حاصل کرنا، انصاف کرنا، ہر عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا شیطان کے فتنے میں مبتلا ہونا، لباس اتروانا، شیطان کو دوست بنانا، بے حیائی کے کام کرنا، گمراہ ہونا، اسراف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے عریانی اور بے حیائی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے انسانیت کا اصلاحی پروگرام۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء، قوموں کی مہلت اور رسولوں کی آمد۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اب پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اب کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قوموں تقوی اختیار کر کے اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے۔ جہنم میں لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں 2 گنا عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ ملیں گی تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ لیڈر اعلان کریں گے ہم گمراہی میں برابر اور عذاب میں حاضر ہیں، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو جس کے بدلے میں تم کماتے تھے۔ کرنے والے کام ہے آیات کا علم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اصلاح کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ کی زینت کو حرام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا
اللہ تعالیٰ پر علم کے بغیر باتیں کرنا، آیات کو جھٹلانا، تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا، انکار کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے بے حیائی، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، شرک اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے سے بچنا۔ رکوع نمبر 12 ہے انسانیت کا مستقبل۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: جھٹلانے والوں کا انجام اور ماننے والوں کا انجام، اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ اور اصحاب اعراف۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ملتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا۔ پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور بلندیوں یعنی آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ مقام آراف پر سے اہل جہنم کو دیکھ کر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ہدایت یافتہ ہونا، اور جن سے روکا گیا آیات کو جھٹلانا، تکبر کرنا، ظلم کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا، آخرت کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر بنانے کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے جنت اور دوزخ کے مناظر ہیں اور دنیا کی جھلک ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں: اصحاب اعراف، آخرت کی تیاری کے لیے نزول کتاب، اہل جنت کا جواب، اہل دوزخ کی پکار، انجام سامنے آنے پر خود فراموشوں کا رویہ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا
اور نہ وہ جو تم پر بڑے بنتے تھے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو، تم پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرموں کا اعتراف اور مطالبہ ہوگا، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے رب، رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے پاس کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے کتاب کی ہدایت اور رحمت سے فائدہ اٹھانا، ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا، آخرت کی ملاقات کو بھولنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، جھوٹ گھڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے دین کو کھیل اور تفریح نہیں بنانا، کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے کائنات رب کی مطیع ہے۔ دو مین پوائنٹس ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، انسان کے لیے حکم ربی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبریاں بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف پھانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافر اور مومن کا حال بیان کیا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب کو گڑ گڑا کر پکارنا سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور کرنے والے کام ہے
اپنے رب کو گڑ گڑا کر یاد کرنا اور چپکے چپکے پکارنا، اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا، شکر ادا کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا حد سے گزرنا، زمین میں فساد کرنا۔ اور رکوع نمبر 15 ہے، قافلہ اہل ایمان ہے اور سالار قافلہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ یہاں سے واقعات کا آغاز ہوتا ہے۔ 3 مین پوائنٹ ہے، دعوت نوح علیہ السلام اور قوم کا جواب، سیدنا نوح علیہ السلام کی وضاحت اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه، اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی یقین دہانی ہے، جہانوں کے رب کی طرف سے وہ رسول ہیں۔ نوح نے کہا ہے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، رب کے پیغامات پہنچانا، خیرخواہی کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا حق پرستوں کو کھلی گمراہی میں دیکھنا، رسولوں کو جھٹلانا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، قافلہ ایمان میں شامل ہونا ہے، انسانیت کو رب کے راستے کی طرف ہمیشہ دعوت دینی ہے۔ آج سے میں نے دعوت کے کام کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، قافلہ اہل ایمان سالار قافلہ سیدنا ہود علیہ السلام۔ 3 مین پوائنٹس ہے، دعوت ہے قوم کا، ہود علیہ السلام کو جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ قال یا قومی لیس بی سفاہۃ، ہود نے جواب دیا میری قوم مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالاتی ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد کا جواب ہے ایک اللہ کی عبادت سے آباء و اجداد کے سارے معبود چھوٹ جائیں گے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، یعنی بتوں کے نام جن کی کوئی دلیل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قافلہ ایمان کو جوائن کرنا ہے۔ آج سے روزانہ کم از کم ایک فرد کو قرآن کی، دین کی باقاعدہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رب کے پیغامات پہنچانا، دیانتدار ہونا، خیر خواہ ہونا، انسانوں کو انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو بے عقل سمجھنا، حق پرستوں کو جھوٹا خیال کرنا، عذاب کا مطالبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا۔ رکوع نمبر 17 ہے، سیدنا صالح اور سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت ہے، اور اس کے 7 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت، سرداران قوم کا جواب، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ صالح علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، سرداران قوم کا جواب، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ قوم سمود کے سرداروں نے تکبر سے دعوت کو ٹھکرا دیا، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے، اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اور قوم سمود کی سرکشی کی وجہ سے انہیں زلزلے نے آ پکڑا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر والوں میں گرے پڑے تھے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تو تمہاری خیرخواہی کی تھی اور تم خیرخواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو بچا لیا گیا۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ پس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا، ایمان لانا، خیرخواہی کرنا، جن سے روکا گیا، زمین میں فساد کرنا، تکبر کرنا، خیرخواہوں سے محبت نہ کرنا، کھلی بے حیائی کے کام کرنا، حد سے گزر جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قافلہ دعوت حق میں شامل ہونا ہے، دعوت کو اپنا مشن بنانا ہے انشاءاللہ۔ آخری آیات ہیں اور اس کا مین پوائنٹ ایک ہی ہے، دعوت ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو توحید اور دیانتداری کی دعوت دی، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، ناپ اور تول پورا کرنا، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دینا، صبر کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا زمین میں فساد کرنا، ہر راستے پر لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قافلہ دعوت حق میں شمولیت کے لیے انبیاء کے دعوتی نکات کو سیکھنا ہے اور اسی کے مطابق دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا ارحم الراحمین، تو جہانوں کا بادشاہ، تو قوتوں کا مالک، تیرے پاس ہر طرح کی قدرت ہے، اور ہم تیرے خطا کار، گناہ گار اور بے اختیار بندے ہیں۔ الہی اپنی جانوں پر ہمارا اختیار نہیں، ہماری پیشانی کے بال تیری مٹھی میں ہیں۔ الہی تیرا فیصلہ ہمارے حق میں جاری ہے، یا اللہ تمہارے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حق میں اس قرآن کا علم اور اس پر عمل کرنا اور اس کا پیغام پہنچانا لکھ دیجئے۔ الہی ہمیں قرآن کا خدمت گار بنا لیجئے۔ الہی ہمیں نبیوں کے قافلے میں شامل کر دیجئے۔ الہی ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا دیجئے۔ الہی ہماری اولادوں کو اس راستے پر چلا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے۔ الہی آپ سے استدعا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کے روزوں کو، جن کی نمازوں کو، جن کی دعاؤں کو آپ قبول فرماتے ہیں۔ الہی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے۔ الہی اسے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ایسی دعائیں ہیں جن میں سے کچھ لبوں سے پھسلتی ہیں، کچھ سینے کے اندر ہی گھٹ جاتی ہیں۔ الہی تو ان سب کی دعاؤں کو جانتا ہے،
الہی تو سب کی دعائیں قبول فرما لے، الہی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما لے، الہی پاکستان کے اکنامک کرائسس کو دور فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین تو امت مسلمہ کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اور الہی ہم سب کو قرآن کا خدمت گار بنا دے، الہی اپنی امت کو، الہی امت محمدیہ کو یا ارحم الراحمین ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو الہی اس مہینے میں معاف فرما دے، اور الہی آپ سے استدعا ہے مسلمانوں کی نسلوں کو فتنوں سے بچا لیجئے، یا ارحم الراحمین ہمیں استطاعت عطا فرمائیے کہ تیرے پیغام کو لے کر گھر گھر تک، دنیا بھر تک جائیں، اور الہی ان کوششوں کے لیے اے پاک پروردگار ہمارے مددگار اور معاون بن جائیے، یا ارحم الراحمین جو دعائیں ہم نے کیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ